میں بچوں کو آغوش میں سمٹائے بیٹھی تھی۔ بارش بہت تیزی سے برستی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے طوفانی موسم میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ دونوں بچے چادر تلے چھپے ہوئے تھے۔ اماں ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے، ہمیں کچھ کھانا ہے۔ وہ دونوں کب سے یہی کہے جا رہے تھے کہ انہیں بھوک لگی ہے، مگر میرے پاس بس ایک ہی جواب ہوتا، بچوں ذرا بارش رک جائے تو میں تم لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ اتنی تیز بارش میں کوئی دکان نہیں کھلی ہوتی، سب لوگوں کی دکانیں بند ہوتی ہیں کیونکہ کوئی بھی ان سے چیزیں خریدنے نہیں آ سکتا۔ میری بات سن کر وہ رونے لگے۔ ارے بچوں مت رو، بس اللہ سے دعا کرو وہ ہماری مشکل حل کر دے۔ اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں کچھ دیر بعد اٹھی اور بچوں کو قریب کے پیڑ کے سائے میں بیٹھنے کا کہا۔ بارش نے مجھے ایک دم سے بھگو کر رکھ دیا تھا۔ کپڑے جسم سے چپکے ہوئے تھے، گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ رات کا وقت تھا اور اس راستے پر کوئی تھا نہیں۔ ایسے سنسان راستوں پر اکیلی عورت کا چلنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ میں بھی چلتی جا رہی تھی کہ ایک دم مجھے پیچھے سیٹیوں کی آواز آئی۔ دو لڑکے تھے جو بائک پر سوار تھے اور یوں لڑکی کو سنسان سڑک پر دیکھ کر ہراساں کرنے لگے۔ ارے بلبل، ایسے اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ آؤ نا، ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ میں نے ان آوارہ لڑکوں کی بات کو انسنا کر دیا اور واپسی کے لیے مڑی تاکہ بچوں کو لے کر کسی آبادی والی جگہ جا سکوں۔ وہ لڑکے مجھے ایسے جاتا دیکھ کر تیزی سے میرے پیچھے آنے لگے۔ ارے رکو تو، کہاں جاتی ہو حسینہ؟ ہم سے 2 منٹ بات کر، یقین کر ہم تجھے مایوس نہیں کریں گی۔ ان کی ہوس بھری نظریں جسم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ میرے کپڑے تو ویسے بھی پھٹے پرانے بوسیدہ تھے اور جسم سے چپکے ہوئے تھے۔ اپنی حالت دیکھ کر میں بے انتہا شرم محسوس کر رہی تھی۔ میں نے پھر سے انسنا کیا اور جلدی سے بچوں کے پاس آ کر کہا، چلو بچوں ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ ابھی میں نے ان کے ہاتھ پکڑے اور تیزی سے دوڑنے لگی۔ وہ اوباش لڑکے ہمارا پیچھا کرتے جا رہے تھے جس کے باعث میرا خوف سے برا حال تھا۔ اماں یہ لوگ کون ہیں؟ ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے اپنی 5 سالہ بیٹی کو گود میں اٹھایا اور خاموش رہنے کا کہا کیونکہ بارش کی وجہ سے کچے راستے پر پھسلن ہو چکی تھی، کیچڑ ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں لڑکوں سے بچنے کی خاطر قریبی جنگل میں دوڑ لگائی۔ اس وقت کچھ بھی عزیز نہیں تھا، حالانکہ اچھے سے جانتی تھی جنگل بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، یہاں جنگلی جانور گھوم رہے ہوں گے۔ رات کے وقت تو ویسے بھی خطرناک جانور شکار ڈھونڈنے کے لیے اپنے ٹھکانوں سے نکلے ہوتے ہیں۔ اس وقت جان سے زیادہ عزت بچانا ضروری تھا۔ جنگل میں آتا دیکھ کر لڑکے تو وہاں سے 9 2 11 ہو گئے تھے کیونکہ وہ میرا پیچھا بس اپنی وقت گزاری کے لیے کر رہے تھے۔ انہیں کیا پڑی تھی ایک انجان لڑکی کی خاطر اپنی جان جوخم میں ڈالتے۔ جنگل میں تو میں آ گئی تھی مگر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کس جانب جاؤں۔ مجھے تو ہر طرف گھنے پیڑ دکھائی دے رہے تھے۔ بیٹی تارا کو اٹھایا تھا جبکہ میرا 7 سالہ بیٹا ہاتھ پکڑے چل رہا تھا۔ وہ دونوں پہلے ہی بھوک سے بے حال تھے، اب یوں جنگل میں آ کر وہ اور بھی ڈر گئے تھے اور تیز آواز میں رونے لگے۔ میں انہیں چپ کروانے لگی کیونکہ ان کی آوازوں سے جانور ہمارا پیچھا کر سکتے تھے۔ ایک دم سے مجھے قریب سے ہی کسی شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی تو میں جلدی سے بھاگی۔ وہ یقیناً انسانی بو سونگھ کر یہاں آ گیا تھا۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی کہ اچانک میرا پیر کسی لکڑی کے ڈنڈے میں ٹکرایا۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ میرے پیر میں بہت شدید موچ آ گئی تھی۔ ابھی میں اپنے پیر کو دبا رہی تھی کہ بچوں نے مجھے کہا، اماں وہ دیکھو وہاں دکان ہے، ہمیں وہاں سے کھانا لا کر دے دو۔ میں نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو سامنے واقعی ایک دکان تھی جس کے باہر کچھ لائٹ چمک رہی تھی۔ یہ جگہ جنگل سے الگ تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر میں کہاں آ گئی ہوں، بلکہ یہ پتہ نہیں کون سی جگہ ہے جہاں مختلف دکانیں بنی تھی اور اس جگہ پر بارش کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں نے اس دکان میں دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا مگر وہاں سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی جو سونگھ کر ہمارے منہ میں پانی آ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں دکان پر چلی آئی۔ میرے بچے مسلسل 2.5 3 دن سے بھوکے تھے۔ ہم نے کھانے کا ایک دانہ بھی پیٹ میں نہ اتارا تھا۔ اب تو ایسا حال تھا کہ بس کچھ بھی کھانے کے قابل مل جاتا تو بغیر سوچے سمجھے کھا لیتے۔ یہ تو پھر بہت ذائقے دار کھانے کی مہک تھی۔ میں نے سوچا دکاندار سے بھیک مانگ لوں گی کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مگر جب دیکھا کہ یہاں کوئی دکاندار نہیں تو آخرکار سامنے ٹیبل پر پڑا تھوڑا سا کھانا جلدی سے تھیلے میں ڈال کر وہاں سے بھاگ نکلی کیونکہ اپنے بچوں کو یوں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے آج تک کبھی چوری کرنے کا سوچا نہیں تھا اور نہ ہی کی تھی، مگر آج قسمت نے ایسا دن دکھایا تھا کہ دکان سے کھانا چوری کر کے بھاگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کھانا کس کا تھا، میں تو بس اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا چاہتی تھی۔
جب بچوں کو 2 نوالے کھلائے تو وہ اس کے بعد فوراً بولے، اماں ہمارا پیٹ بھر گیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ کہاں 3 دن سے بھوکے تھے اور اب اچانک سے پیٹ کیسے بھر گیا۔ مگر جب میں نے بھی کھانے کے 2 نوالے لیے تو 2 کھانوں سے زیادہ نہ کھایا گیا، مگر آج تک اس سے زیادہ ذائقے دار کھانا میں نے زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا بات تھی، میں نے باقی بچا کھانا اپنے پاس رکھ لیا تاکہ دوبارہ بھوک لگنے پر کھا سکوں۔ کھانا کھاتے ہی جسم میں توانائی آ گئی، ورنہ اب تک تو مزید 1 قدم چلنے کی ہمت نہ تھی۔ دونوں بچے بھی خوش نظر آ رہے تھے۔ ہمیں وہاں بیٹھے 5 منٹ ہوئے تھے کہ اچانک ہی، میرا نام تانیہ ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابا گاؤں کے ایک کارخانے میں کام کرتے تھے اور گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ گھر بہت بڑا تھا، اوپر والا پورشن خالی ہوتا، ابا اسے کرائے پر دینا چاہتے تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ کرایہ دار اتنی بڑی فیملی نہ ہو۔ پہلے جو کرایہ دار تھے انہوں نے اوپر والے حصے کو قدرے خراب کر دیا تھا۔ میں ابا کی لاڈلی تھی، وہ میری ہر بات مانتے تھے، جو بات میرے منہ سے نکلتی اسے فوراً پورا کر دیا کرتے۔ ابا مجھے شہزادی کہہ کر بلاتے، اماں ابا کو ہر وقت کہتی کہ لڑکی ذات ہے، اتنا سر پر نہ چڑھایا کریں، بعد میں 100 مسئلے ہوں گے، جب دوسرے گھر جائے گی تو کوئی اس کے اتنے ناز نہیں اٹھائے گا۔ ابا ہر بار اماں کو یہی کہہ کر ٹال دیتے کہ میری بیٹی جب تک میرے پاس ہے میں اس کی ہر فرمائش پوری کروں گا، اسے کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، انہیں سناخوں پر ہی بٹھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہم دونوں کا دنیا میں ہے کون؟ میرے پاس جو کچھ ہے میری بچی کا ہے۔ اماں ابا کی باتوں کی وجہ سے خاموش ہو جایا کرتی۔ بچپن سے میری ہر مانگ پوری ہوتی تھی، اسی وجہ سے اب میری فطرت بن گئی تھی کہ جو بھی پسند آتا وہ مجھے لازمی ہر صورت چاہیے ہوتا، اور اگر نہ ملتا تو میں طوفان مچا کر کھڑا کر دیتی۔ پھر کچھ عرصے بعد ابا نے اوپری پورشن میں ایک لڑکا کرایہ دار کے طور پر رکھا۔ ابا اس لیے خوش تھے کہ بس ایک لڑکا ہے، آرام سے رہے گا، گھر کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابا اس کی شرافت کی وجہ سے مطمئن ہو گئے تھے، اس کا مزاج کافی اچھا تھا۔ ہمارے گاؤں کی ریت تھی کہ کرایہ دار سے گھر کے فرد کی طرح ہی پیش آیا کرتے تھے۔ وہ تھا بھی اکیلا، اس کا نام عدیل تھا۔ عدیل کا کہنا تھا کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس کے والدین کچھ عرصہ پہلے ٹرک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اماں ابا یہ سن کر افسردہ ہو گئے، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ روزانہ کھانا ہمارے گھر ہی کھایا کرتا، میری بھی اکثر اس سے بات چیت ہو جایا کرتی تھی۔ ابا اکثر کارخانے میں ہوتے تو ہمارے پورشن میں آ جاتا، اماں تو پورا دن کاموں میں لگی رہتی، وہ میرے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرتا، مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کب میں ایک انجان شخص کو اپنا دل دے بیٹھی۔ ہماری دوستی بہت جلدی محبت میں بدل گئی۔ میں تو فوراً ابا کو بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ ہماری شادی کروا دیں۔ میری فطرت میں تھا کہ جو بھی مجھے پسند آ جاتا میں اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا ابا میری اس خواہش کو ہرگز رد نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بھی عدیل کو کافی پسند کرتے تھے۔ عدیل نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ میں اپنے ابا کو اس بارے میں کچھ نہ بتاؤں، وہ کیا سوچیں گے کہ ان کے گھر میں رہتے ہوئے میں نے ان کی بیٹی کو پھانس لیا۔ یہ باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی، مگر پھر جب میرے لیے گاؤں سے رشتے آنے لگے تو میں نے عدیل کو بہت منایا کہ ابا کو بتا دیتے ہیں، مگر اس کا ایک ہی انکار تھا کہ وہ پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا پھر شادی کرے گا۔ مگر ایک دن جب ابا نے میری شادی اپنے دوست کے بیٹے سے طے کی تو عدیل نے مجھے گھر سے بھاگنے کا کہا۔ میں اس کی بات نہیں ماننا چاہتی تھی، مگر اس نے دھمکی دی تھی اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ خود کو ختم کر لے گا۔ بالآخر اس کی دھمکی سن کر میں نے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ میں اس سے سچا پیار کرتی تھی۔ پیار نے تو جیسے میری آنکھوں کے آگے پٹی باندھ دی تھی، مجھے اس وقت کچھ اور دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں رات کے اندھیرے میں اپنے بیگ میں کچھ کپڑے ڈال کر نکلی تو عدیل نے مجھے کہا، تم اپنی ماں کا کوئی زیور بھی ساتھ لے لو، جب تک میرا کام نہیں چل جاتا ہم اسے استعمال کر لیں گے، میرا کام لگتے ہی تمہیں اس سے زیادہ زیور دلا دوں گا۔ میں نے کہا، وہ تو ابا نے اماں کے لیے خریدے تھے۔ پھر وہ بولا، تمہارے اماں ابا کا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، ان کی ہر شے پر تمہارا حق ہے، کیونکہ تم اکلوتی اولاد ہو۔ بس ابھی میرے ساتھ چلو، ہم شادی کر لیں گے تو تمہارے گھر والے بھی مان جائیں گے۔ میں اس کی چکنی باتیں سن کر راضی تو ہو گئی تھی، اس وقت مجھے اپنے ابا کا پیار، ان کا مان کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں ایک نامحرم کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اپنے والدین کا مان، ان کا غرور پیروں تلے روند کر گھر سے فرار ہو گئی۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی عدیل مجھے اپنے ساتھ پیدل کہیں لے جانے لگا۔
وہ مجھے ایک بہت پرانے سے محلے میں لے آیا تھا۔ یہاں سارے گھر ہی بے حد پوسیدہ تھے۔ میرے ابا کا گھر بہت بڑا پختہ بنا ہوا تھا، وہ علاقہ بھی اچھا تھا، مگر یہاں سارے لوگ بہت عجیب سے تھے۔ عدیل یہاں آنے سے پہلے ایک مسجد میں میرے ساتھ نکاح کر چکا تھا۔ میں ہمیشہ سے کھلی جگہ پر رہنے کی عادی تھی۔ اب ہم جس گھر میں آئے تھے وہاں ایک کمرہ تھا، چھوٹا سا صحن تھا۔ عدیل کہنے لگا کہ یہ ابھی کرائے کا گھر ہے، کچھ عرصے تک کام ڈھونڈوں گا تو کسی اچھی جگہ گھر لے لیں گے۔ اس کے کچھ عرصے بعد میں روزانہ اسے کہتی کہ تم کوئی کام کیوں نہیں ڈھونڈتے، اور اب تو 2 ماہ ہونے کو آئے ہیں، ایسے ہم دونوں کا گزر نہیں ہوگا۔ اب تک گھر کا راشن میرے لائے ہوئے پیسوں سے خریدا جا رہا تھا۔ میں جو اپنے ساتھ اماں کا زیور لائی تھی وہ عدیل نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اب وہ بات بات پر غصہ کرنے لگا۔ میں اگر اسے کچھ بھی کہتی تو وہ مجھے جھڑک دیا کرتا۔ راتوں کو دیر سے گھر آنے لگا۔ میں اگر پوچھتی تو کہتا میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تجھے جواب دوں گا، سمجھی؟ چپ چاپ میرے لیے کھانا لے کر آ۔ اس کے بعد سے عدیل جب بھی آتا تو نشے میں دھت ہوتا۔ اس کا روپ دیکھ کر میں پریشان تھی۔ وہ کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں تھا جیسا اس نے ابا کے سامنے خود کو پیش کیا تھا۔ اس نے نشے میں خود میرے سامنے اعتراف کیا تھا کہ وہ میرے گھر سوچی سمجھی چال کے تحت داخل ہوا تھا تاکہ مجھے اپنی محبت کے جھانسے میں پھانس لے۔ وہ جو ہمارے ساتھ مل جل کر رہتا تھا وہ سب ایک ڈھونگ تھا تاکہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکے۔ وہ ابا کے پیسے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ جو میں سونا لائی تھی وہ اس نے جوئے میں ہار دیا تھا۔ وہ اب تقریباً روز ہی مارتا پیٹتا اور کہتا کہ تو میرے کسی کام کی نہیں۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہے میں آج تک ایک بازی جوئے میں نہیں جیتا۔ میں پوری رات روتی کہ کاش میں نے اماں ابا کا گھر نہ چھوڑا ہوتا، ان کی عزت خاک میں نہ ملائی ہوتی۔ ابا پر نہ جانے کیا بیتی ہوگی جب انہیں پتہ چلا ہوگا کہ میں نے ان کی ناک کٹوا دی۔ سارے محلے میں یہ بات پھیل گئی ہوگی کہ میں گھر سے بھاگ گئی، اور وہ بھی کرایہ دار کے ساتھ۔ میری قسمت میں ساری عمر کے لیے یہ رسوائی لکھ دی گئی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی کیونکہ مزید اس گھٹیا اور نشئی انسان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ مگر میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ 2 بچے بھی تھے جو کہ عدیل کا ظلم و ستم سہ رہے تھے۔ آج تک انہوں نے باپ کا پیار نہیں دیکھا تھا، وہ یتیموں والی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے باپ نے آج تک انہیں دیکھا تک نہیں تھا۔ مجھے اپنے ابا یاد آ جاتے جو میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ جایا کرتے تھے، مگر یہاں تو بچے 2 دن بھوک سے نڈھال رہے تھے، وہ ان کے لیے کچھ نہ لے کر آتا۔ عدیل مجھے گھر آ کر مارتا تھا کیونکہ اس نے جن لوگوں سے قرضہ لیا تھا انہوں نے اس کا جینا محال کر دیا تھا۔ ایک رات وہ گھر آیا اور نشے میں دھت تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے بالوں سے پکڑ کر کہا کہ آج رات تجھے میرے دوست کے ساتھ گزارنی ہوگی، اگر ذرا بھی چونچا کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ میں نے آس پاس دیکھا اور قریب پڑا، لوہے کا راڈ اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ وہ نشے میں ڈوبا ہوا تھا، چکرا رہا تھا۔ میں نے وہ راڈ پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا، خون ہر طرف بکھر گیا تھا۔ میں نے بچوں کو لیا اور وہاں سے نکل آئی۔ اس عجیب سے علاقے سے نکلتے ہی میں بہت دور آ گئی تھی۔ یہ جگہ ہمارے گاؤں سے بہت دور تھی۔ ابا کے گاؤں میں نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ کوئی پہچان نہ لیتا۔ اب میں اپنی وجہ سے مزید ابا کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ پہلے ہی وہ میری وجہ سے کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ اب اگر میں دوبارہ ان کے سامنے جاتی تو شاید وہ صدمے سے مر جاتے۔ چلتے ہوئے میں کسی پرانی بستی میں آ گئی۔ یہاں بہت ساری جھگیاں بنی ہوئی تھیں۔ ایک تو رات کا وقت، اوپر سے جگہ میرے لیے بالکل انجان۔ میں یہیں کھڑی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں۔ یہاں تو میں کسی کو جانتی نہیں۔ اماں، اب ہم کہاں جائیں گے؟ میرا چھوٹا بیٹا مجھ سے سوال پوچھنے لگا، مگر میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ ایک دم سے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں ڈر کر مڑی۔ وہاں کوئی عورت کھڑی تھی جو مجھے سر سے لے کر پیر تک گھور رہی تھی۔ میں نے اس کی نظروں سے خوفزدہ ہو کر بچوں کو پیچھے چھپا لیا۔ میں نے اسے بتایا میرا شوہر مر چکا ہے، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ وہ کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر بولی اگر تم چاہو تو میری جھگی میں رہ سکتی ہو، مگر وہاں مفت میں کسی کو رہنے نہیں دیا جاتا۔ تمہیں بدلے میں میرے لیے کام کرنا ہوگا، کرو گی؟ میں اس کی بات سن کر راضی ہو گئی تھی۔ اس اندھیری رات میں مجھ جیسی جوان لڑکی کا 2 بچوں سمیت باہر رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اور تو اور مجھے کوئی راستہ نہیں آتا تھا، نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ تھا، سو فی الحال یہیں رہنا مناسب تھا۔ ویسے بھی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام تو کرنا تھا، شاید یہی میری قسمت میں تھا۔
اس عورت کی جھگی میں آئی تو وہاں کا حال انتہائی خستہ تھا، جگہ جگہ گندگی پڑی تھی، ادھر ادھر پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ مجھے ایک پل کو ابکائی آنے لگی، کاش میں اس گھٹیا انسان کی باتوں میں آ کر اپنے ماں باپ کا گھر نہ چھوڑتی تو آج یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ یہ جس سب سے میں آج گزر رہی تھی یہ میرے لیے عبرتناک سزا تھی۔ سر جھٹک کر میں جلدی جلدی کچرا سمیٹ کر ایک طرف پڑے ردی کے ڈبے میں ڈالنے لگی۔ اس کے بعد میں نے وہاں جھاڑو لگایا اور اس جگہ کو بیٹھنے کے لائق بنایا۔ بچے تو زمین پر لیٹتے ہی سو گئے تھے۔ وہ عورت ساتھ والی جھگی میں تھی۔ میں بھی رات کو لیٹی تو کچھ دیر میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ تمام سوچوں کو میں نے کل پر چھوڑ دیا۔ آج پہلے ہی میری زندگی میں اتنے بھیانک واقعات رونما ہو گئے تھے کہ میری ساری طاقت ختم ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں نے فجر کی نماز ادا کی کہ وہ عورت جھگی میں آئی اور کہنے لگی، چل اٹھ، کام پر لگ جا، یہاں تو بغیر کام کیے نہیں رہ سکتی۔ میں حیران تھی کہ بھلا اتنی صبح میں کون سا کام کروں گی اور کون ایسے اچانک سے مجھے کام پر رکھ لے گا، مگر جب اس نے بڑی سی بوری مجھے تھمائی اور کہا، تو نے آس پاس کے سارے علاقوں سے کچرا جمع کرنا ہے، وہ بیچ کر جو پیسہ آئے گا وہ تو سارا مجھے دے گی، اگر ذرا سی بھی بے ایمانی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی مگر اور کوئی چارہ نہیں تھا اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ملنے والا تھا۔ میرے پاس تو اتنا روپیہ پیسہ بھی نہ تھا کہ کرائے پر کوئی ایک کمرے کا مکان ہی لے لیتی، سو مجبوراً کچرا جمع کرنے لگی۔ گندگی کے ڈھیروں سے کچرا اکٹھا کرتے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اس عورت نے کہا تھا کہ وہ پیچھے سے میرے بچوں کا خیال رکھے گی اور بدلے میں مجھے پورا دن کام کرنا ہوگا۔ دوپہر ہو گئی تھی، میں تپتی دھوپ میں چلتی جا رہی تھی، بھوک پیاس کے باعث گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے اب تک اتنا زیادہ کچرا جمع نہیں کیا تھا، بقول اس عورت کے مجھے واپس آنے تک بوری کو بھرنا تھا تاکہ پیسے زیادہ مل سکیں۔ چلتے چلتے میں ایک سنسان علاقے میں آ گئی۔ یہاں کوئی گھر نہیں تھا، بس ایک طرف گھنے جنگل تھے، دوسری طرف بڑی سی سیاہ حویلی۔ حویلی باہر سے بالکل سیاہ تھی اور اس کے باہر بڑا سا داخلی دروازہ تھا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ اتنی بڑی حویلی کے باہر کوئی چوکیدار کیوں نہیں تھا؟ اگر یہاں کوئی چور ڈاکو آ جاتا تو آسانی سے اندر گھس جاتا۔ میں نے آج تک اتنا بڑا گھر نہیں دیکھا تھا، اسی لیے یہاں اندر جانے کا شوق جاگا، مگر پھر جب وقت دیکھا شام ہونے والی تھی۔ جلدی سے پاس پڑے کوڑے سے کچرا لیا اور چلنے لگی۔ پھر اگلے کئی دن میں باہر سے حویلی کو دیکھ لیتی۔ اندر جانے کا دل تو تھا مگر پھر وہ عورت جلدی پیسے نہ دینے پر میرا جینا حرام کر دیتی۔ جب کبھی میں زیادہ دہاڑی نہ لاتی تو وہ مجھے اور بچوں کو بھوکا رکھتی، کھانے کا ایک نوالا بھی نہ دیتی۔ کبھی کبھار تو ہم 3 دن تک بھی بھوکا رہتے کیونکہ اس عورت کو پوری دہاڑی نہ ملی ہوتی۔ ایک دن میں کچرا ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ پاس کھڑے ایک 10-11 سالہ بچے سے حویلی کے بارے میں پوچھا جو اس ویران رستے پر تھی۔ وہ بولا، وہاں تو کوئی حویلی نہیں۔ میں نے کہا، وہاں ایک حویلی ہے مگر وہ یہی کہتا رہا کہ وہاں صرف جنگل ہے اور وہاں کوئی جاتا بھی نہیں کیونکہ ادھر کچھ پراسرار واقعات ہو چکے ہیں۔ بچے کی بات کو میں نے سنجیدہ نہ لیا۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ بس لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں مجھے بتا رہا تھا، ایسا کچھ نہیں۔ بچے کو تو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ اس جگہ واقعی ایک حویلی ہے، پھر بھلا اس کی بات پر میں کیسے یقین کرتی جبکہ میں کئی بار اپنی آنکھوں سے وہ حویلی دیکھ چکی ہوں۔ آج میں شام کے وقت کچرا جمع کر چکی تو واپسی پر حویلی کو اندر سے دیکھنے کا ارادہ کیا۔ اتنی بڑی حویلی تھی، ضرور اس کی صفائی کے لیے نوکر چاکر چاہیے ہوں گے۔ اگر مجھے یہاں کام مل جائے تو میں یہ کچرا چننے والا کام چھوڑ دوں گی، سو اسی لیے آج حویلی کے اندر گئی۔ باہر بڑا سا باغ تھا جس کے پودے اور پیڑ مکمل طور پر مرجھائے ہوئے تھے۔ میں نے آس پاس دیکھ کر کسی کو تلاش کرنا چاہا مگر یہاں تو ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ باہر سے کوئی سرسراہٹ ہوئی، مجھے یاد آیا کہ میں باہر ہی کچرے والی بوری رکھ کر آئی تھی۔ میں فوراً باہر بھاگی مگر بوری غائب ہو چکی تھی۔ میرا چہرہ ایک دم سے زرد پڑ گیا، اب تو رات ہونے والی تھی۔ میرا کچرا کوئی اٹھا کر لے گیا تھا مگر اس طرف تو کوئی تھا ہی نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں یہاں آئی تھی، تب تک اس حویلی کے آس پاس کوئی انسان تو کیا، کوئی پرندہ بھی نہیں تھا۔ لوگ اس جگہ کے نام سے ہی خوف کھاتے تھے کہ یہاں پراسرار مخلوق پائی جاتی ہیں۔ لوگوں نے اس طرف سے کئی آوازیں سنی تھی۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ان مقامات میں، ان جنگلات میں جو انسان چلے جائیں وہ واپس نہیں آتے، انہیں یہ مخلوق قید کر لیتی ہے۔ میں نے ہر طرف آس پاس چھان لیا تھا مگر بوری کہیں نہ ملی، نہ جانے کون چرا کر لے گیا۔ یہ کوئی چرانے کی چیز تھی بھلا؟
اگر آج بھی میں بغیر کچرا لیے جاتی تو وہ عورت میرا بہت برا حشر کرنے والی تھی۔ پہلے ہی میرے بچے بھوک سے بے حال تھے۔ میں ڈرتے ہوئے جھگی میں گئی تو وہ مجھے خالی ہاتھ آتا دیکھ کر شدید آگ بگولا ہو گئی۔ تیری اتنی جرت کہ نہ تو دہاڑی لائی ہے، اوپر سے میری بوری بھی گما دی۔ آج تیری سزا ہے تو پوری رات اپنے بچوں کے ساتھ جھگی سے باہر گزارے گی، تجھے کچھ کھانے کو نہیں ملے گا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدارا تھوڑی سی روٹی دے دے، بچے بھوکے ہیں۔ مگر اسے ذرا رحم نہ آیا اور اس نے ہمیں جھگی سے نکال دیا تھا۔ میں پوری رات کھلے آسمان تلے بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تو بچے ڈر کے مارے رونے لگے تھے۔ میں ان کو وہاں سے لے کر بھاگی کیونکہ 2 جنگلی کتے تھے۔ میرے قدم بے اختیار حویلی کی طرف اٹھ گئے کیونکہ اس جگہ کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہاں پہنچی تو باہر ایک مدھم سی بتی جل رہی تھی۔ میں نے کچھ دیر بعد دروازہ بجایا مگر کسی نے نہ کھولا، شاید اندر کے مکین سو رہے ہوں۔ میں نے ذرا سا دروازے کو جھٹکا دیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کوئی ہے اندر؟ میں نے پکارا، کوئی جواب نہ آیا تو میں چلتے ہوئے صحن میں آ گئی۔ وہاں بہت قیمتی سامان پڑا تھا، ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ میری آنکھیں وہ سامان دیکھ کر دنگ رہ گئیں، مگر ایک بات کافی پراسرار تھی کہ یہاں کی ہر شے سیاہ رنگ کی تھی۔ میں نے بچوں کو پاس پڑے صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور خود کچن تلاش کرنے لگی۔ صحن کے کونے میں مجھے کھلا کچن دکھائی دیا۔ وہاں پہلے سے گندے برتن موجود تھے، اس کا مطلب تھا کسی نے اپنے لیے کھانا بنایا تھا۔ میں نے جلدی سے فریج میں جھانکا تو وہاں تھوڑے سے چاول پڑے تھے۔ میں نے جلدی سے وہ لیے اور باہر آ کر بچوں کو کھلانے لگی۔ وہ چاول اتنے زیادہ نہیں تھے سو میں نے نہ کھائے، مگر بچوں کا پیٹ بھر گیا، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس کے بعد میں وہیں بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ یہاں حویلی کے مالک سے بات کر سکوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کے پیروں میں بھی گرنا پڑا تو گر جاؤں گی اور کوئی کام مانگ لوں گی۔ پوری رات جاگ کر گزری تھی۔ بہت زیادہ خوف آ رہا تھا کیونکہ کچھ عجیب سی آوازیں کان پڑ رہی تھیں، یوں لگتا جیسے کوئی گھٹی گھٹی آواز میں چلا رہا ہو۔ میں نے بہت مرتبہ جھانکا مگر سمجھ نہ آیا کہ آواز کس جانب سے آتی ہے۔ باہر موسم بھی حد سے زیادہ خراب تھا۔ میرے بچے بھی تیز آندھی چلنے کی وجہ سے جاگ گئے تھے کیونکہ کھڑکیاں دروازے اپنے آپ کھل چکے تھے۔ سرد ہوا کی وجہ سے بچے بار بار یہی کہتے کہ اماں ڈر لگ رہا ہے، مگر میرے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں تھا کیونکہ اتنی رات میں تو حویلی سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ باہر گھنا جنگل تھا اور تیز برفیلی بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ یوں ہی اللہ اللہ کر کے رات گزری اور صبح ہوئی۔ صبح میری آنکھ شاید کسی پہر لگی تھی، ایک دم سے کسی نے کندھے کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، سامنے ایک آدمی کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ میں اس کی شکل دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی کیونکہ اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا جبکہ اس نے سیاہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری حویلی میں گھسنے کی؟ اس کی بات سن کر میں نے ڈرتے ہوئے کہا، میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اسی لیے مجبوراً رات یہاں رکنا پڑا۔ وہ بولا، کسی کے گھر بغیر پوچھے آتے ہیں کیا؟ میں نے کہا، میں نے یہاں آ کر بہت آوازیں لگائی تھیں مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں یہ سمجھی کہ شاید یہاں کوئی نہیں، اسی لیے اپنے بچوں کی خاطر اندر آ گئی اور رک گئی۔ اس نے کہا، اب رات گزر چکی ہے، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ نکلو یہاں سے۔ میں وہاں سے جانے کی بجائے اس کی منت کرنے لگی، صاحب کیا آپ یہاں مجھے کوئی کام دے سکتے ہیں؟ مجھے کام کی اشد ضرورت ہے، میرے پاس اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 1 روپیہ نہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، میرے پاس ملازموں کی کمی نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے، اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈ لو، اگر کبھی ضرورت ہوئی تو رکھ لوں گا۔ وہ سنگ دل انسان تھا جس کو میری بے حسی دیکھ کر بھی بے بسی دیکھ کر بالکل رحم نہ آیا۔ میں آنسو بہاتی وہاں سے نکل گئی۔ پورا دن ماری ماری پھرتی رہی کہ شاید کوئی کام مل جائے، مگر کوئی رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ میں لوگوں سے منت کرتی کہ میں بہت کم پیسوں میں گھر کی صفائی کر دوں گی، مگر ہر کوئی یہی بہانہ کر کے ٹال دیتا کہ معاف کرنا بی بی، اگر تم اکیلی ہوتی تو ہم تمہیں کام پر رکھ لیتے، مگر تمہارے ساتھ تو 2 بچے ہیں۔ آج کل کے بچے تو اتنے شیطان اور شرارتی ہیں کہ پورا گھر تباہ کر دیں۔ اگر تم بچوں کو نہ لاتی تو کام پر آ سکتی ہو، مگر ایسے تو نہیں۔ مجھے ان لوگوں کی سوچ پر حیرت ہوتی کہ کیسے وہ بچوں کا کہہ رہے تھے۔ میرے پاس اس دنیا میں ہے کون جس کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتی؟ وہ بھی ایک ماں تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کسی کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔
آج کل تو اپنے بھی اپنوں کا ساتھ نہیں دیتے، تو بھلا میں اپنے معصوم بچوں کے معاملے میں کیسے کسی غیر پر بھروسہ کر لوں؟ اس کے بعد 3 دن تک یوں ہی بچوں کو لے کر ماری ماری پھرتی رہی۔ بھوک پیاس نے الگ جان عذاب کر دی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہاں جاؤں گی۔ کئی مرتبہ عزت بچائی یہاں قدم قدم پر انسان کے بھیس میں درندے چھپے بیٹھے تھے، جو کسی بھی کمزور اکیلی عورت کو دیکھ کر نوچ کھانے کو تیار ہو جاتے۔ میرے بچے چھوٹی سی عمر میں ہی اتنی مشکلات دیکھ کر ذہنی طور پر بڑے ہو گئے تھے۔ وہ مجھ سے اب کسی بات کو لے کر ضد نہ کرتے، اگر ڈر لگتا تو خاموشی سے میرے آنچل میں چھپ جاتے۔ ابھی بھی 3 دن سے بھوکے ہونے کے باوجود وہ صبر کا دامن پکڑے ہوئے تھے۔ اپنے بچوں کو یوں کھانے کے لیے سسکتے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ کاش میں کچھ کر سکتی ان کے لیے، مگر بعض اوقات انسان حالات کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے ہاتھ بھی بد نصیبی کی وجہ سے بندھے ہوئے تھے، اور یہ بد نصیبی میں نے خود اپنی جھولی میں ڈالی تھی۔ کاش میں اس وقت اپنے نفس کی خواہش کو دبا لیتی اور اس گھٹیا انسان کے ساتھ گھر نہ چھوڑ کر جاتی، تو آج حالات اس سے مختلف ہوتے۔ میں اپنے والدین کے گھر ان کے سائے تلے محفوظ زندگی گزار رہی ہوتی۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ لڑکیاں بے وقوف ہوتی ہیں، کسی کے بھی بہلاوے میں آ کر اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لیتی ہیں۔ اب بس میں اپنی قسمت پر ماتم ہی کر سکتی تھی۔ اماں اب ہم مزید نہیں چل سکتے، میرے پیروں میں اور ہمت نہیں۔ بس بیٹا یہاں سڑک کنارے تک چلو، ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ ہم جس جگہ پر تھے وہ ایک ویران علاقہ تھا، اوپر سے بارش بھی ہونے لگی تھی۔ مجھے خوف آ رہا تھا، مگر جب اپنے پیچھے کچھ اوباش لڑکوں کو دیکھا تو جلدی سے بھاگی۔ میں اپنی عزت اور بچوں کی جان بچانے کی خاطر ان گھنے جنگلات میں بھاگی۔ اچھے سے پتہ تھا کہ خود کو بچانے کے لیے جس طرف بھاگی تھی وہ بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر اس وقت میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ یہ اب آگے کنواں اور پیچھے کھائی والا حساب ہو گیا تھا۔ میں اندھا دھند بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیے اور خونخوار جانور شکار کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک میں کسی چیز سے ٹکرا کر گری، مگر سامنے ایک بڑی دکان دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہاں اس وقت دکاندار نہیں تھا اور میز پر مزیدار کھانا پڑا تھا۔ بھوک سے تنگ آ کر میں نے اپنے اور بچوں کے لیے کھانا چرا لیا اور جنگل سے باہر آ گئی۔ یہاں اور بھی دکانیں تھیں اور کھانا لے کر میں کونے میں بیٹھ گئی، بچوں کو کھلانے لگی۔ کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ میں نے ساری عمر نہ چکھا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ہم 2 نوالے کھا کر ہی سیر ہو گئے تھے۔ بچا ہوا کھانا میں نے اپنے پاس اگلے وقت کے لیے سنبھال لیا تھا۔ ابھی کھانا کھائے کچھ دیر گزری تھی کہ ایک دم سے مجھے کسی نے آواز دی، تم لوگ یہاں بھی آ گئے؟ میں نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دیکھا، سامنے وہی حویلی کا مالک کھڑا تھا۔ وہ پوچھنے لگا تو میں نے کہا ہمارے پاس اب تک رہنے کی کوئی جگہ نہیں، اسی لیے یہاں آ گئی۔ پہلے تو وہ گھورتا رہا، پھر اس نے ساتھ آنے کی اجازت دے دی۔ اس نے جب ہمیں اپنے ساتھ حویلی چلنے کا کہا تو میں خوش ہو گئی، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آخر کار اسے ہم پر رحم آ گیا تھا۔ وہ بازار سے ہمیں حویلی لے آیا اور ایک کونے کا پرانا سا کمرہ ہمیں دے دیا۔ یہاں بھی وہی حال تھا، ایسا لگتا تھا برسوں سے صفائی نہیں کی گئی۔ حویلی میں اور بھی کمرے تھے، مگر اس نے مجھے سب سے کونے والا پرانا کمرہ دیا تھا۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ تمہیں پوری حویلی کی صفائی کرنی ہوگی، اگر مجھے ذرا بھی تمہارے کام میں جھول دکھا تو اسی وقت تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، وہ بھی دھکے دے کر۔ میں نے کہا جی صاحب۔ وہ بولا، اچانک سے جانے کے لیے پلٹا، مگر کچھ یاد آیا تو بولا، تجھے یہاں صرف اپنے کام سے کام رکھنا ہے، خبردار جو حویلی کی تانکا جھانکی کرنے کی کوشش کی، اور خبردار جو تو تہہ خانے کے قریب بھی پھٹکتی نظر آئی۔ اگر تجھے میں نے تہہ خانے کے آس پاس دیکھا تو تیرا وہ حال کروں گا کہ تو یہاں آنے پر پچھتائے گی، سمجھ گئی؟ مجھے اس آدمی کی دھمکی سے خوف آیا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے مجھے تہہ خانے سے دور رہنے کا کہا تھا۔ ضرور کوئی تو بڑا راز ہوگا جو وہ مجھ سے چھپا رہا تھا۔ فی الحال تو میں نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا، بچوں کو کمرے میں سلا کر کام پر لگ گئی۔ اس آدمی نے مجھے کھانے میں بہت ساری چیزیں بنانے کا کہا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر ایک انسان اتنا سارا کھانا کیسے کھائے گا۔ یہ تو پوری دعوت جتنا کھانا تھا جو کہ 20 لوگ آرام سے کھا سکتے تھے۔ میں نے وہ کھانا میز پر رکھا تو اس نے سارا کھانا خود اٹھا کر کمرے میں رکھ لیا۔ میں اپنے لیے بھی کچھ کھانا لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔
رات ہوئی تو سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ بچے تو کب کے گہری نیند میں جا چکے تھے، جبکہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہاں ہر رات کیوں ایسا طوفان آتا تھا۔ عورت کی جھگی جہاں پہلے میں رہتی تھی وہ حویلی سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ ادھر تو روزانہ طوفان نہیں آتا تھا۔ باہر سے کچھ آوازیں آنے پر میں اٹھ بیٹھی۔ یوں لگا جیسے کوئی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بہت روکا، کیونکہ اس انسان نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ مگر جب باتوں کے ساتھ ساتھ کسی کی چیخیں بھی کانوں میں پڑی تو میرا چہرہ خوف کے مارے پیلا پڑنے لگا۔ میں آہستہ سے باہر نکلی۔ صحن میں سناٹا تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ آوازیں اس تہہ خانے سے آ رہی تھیں اور وہ ایک سے زیادہ لوگوں کی سرگوشیاں تھیں۔ پھر کچھ دیر بعد آوازیں آنا بند ہو گئی۔ مجھے لگا کسی کے قدموں کی آہٹ تھی تو فوراً کچن میں جا چھپی۔ وہاں برتنوں کا ڈھیر موجود تھا جو کہ سارا کھانا چٹ کیا جا چکا تھا۔ اتنی جلدی، اتنے کم وقت میں کیسے اس آدمی نے سارا کھانا کھا لیا تھا؟ تم یہاں اتنی رات کو لڑکی کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز سن کر میں اچھل پڑی۔ وہ مجھے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ یہ برتن گندے پڑے تھے، اسی لیے ان کو دھونے کے لیے آئی ہوں۔ وہ بولا، جب میں نے کہا تھا کہ رات کو تجھے کمرے سے باہر نہیں نکلنا تو پھر تیری اتنی مجال کہ تو میری حویلی میں اس وقت دندناتی پھر رہی ہے۔ اس کی گرجدار آواز اتنی تیز تھی کہ میرا دل بند ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ کس بات پر اتنا جلالی ہو رہا ہے، حالانکہ میں نے تو اس کے کسی کام میں ٹانگ نہیں اڑائی۔ میں نے پھر بھی فوراً معافی مانگی اور کمرے میں آ گئی۔ اس کے بعد سے میں نے دوبارہ کبھی رات کو کمرے سے باہر قدم نہ نکالا۔ مگر یہ آدمی بے حد پراسرار تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس خبیث نے کسی کو اپنی قید میں رکھا ہے اور کوئی بہت اذیت میں تھا، جس کی دل دہلاتی چیخیں رات کو پوری حویلی میں گونجتی تھی۔ میں ہمیشہ سے ایک نرم دل رکھنے والی لڑکی تھی۔ جب بھی کوئی کسی مشکل میں ہوتا تو میں لازمی اس کی مدد کرتی۔ اب بھی جب روزانہ رات کو یہ درد بھری چیخیں سنتی تو بے سکون سی رہتی۔ ایک دن میں گھر کی صفائی کر کے باہر باغیچے میں جھاڑو لگا رہی تھی، کیونکہ یہاں روزانہ طوفان سے گند پھیل جاتا۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنا وہم لگا، کیونکہ وہ آدمی تو دن کو کمرے میں سویا رہتا تھا۔ نہ جانے ایسا کون سا کام تھا کہ وہ رات بھر جاگ کر گزارتا تھا۔ میں نے جب دوبارہ سے کوئی سرسراہٹ محسوس کی تو ایک جھٹکے سے مڑی۔ وہ کوئی سایہ تھا جو حویلی کے باہر بھاگا تھا۔ میں نے فوراً جھاڑو پھینکا اور اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ کئی دنوں سے مجھے کسی کا سایہ اپنے آس پاس نظر آتا تھا۔ یوں لگتا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں باہر بھاگی تو سایہ اب وہاں موجود نہیں تھا۔ میں سر جھٹک کر دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئی۔ اگلے دن میں کام سے جلدی فارغ ہو گئی تھی تو بچوں کو لے کر باہر گھومنے نکلی۔ وہ آدمی تو ویسے بھی دن بھر سویا رہتا تھا۔ میں بچوں کو لے کر ایک پارک میں آ گئی تھی، وہاں کوئی نہ تھا۔ بچے اتنے دنوں بعد کھلی فضا میں بہت خوش تھے۔ میں ایک طرف بیٹھی تھی کہ مجھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی 3 سالہ چھوٹی سی بچی تھی۔ میں نے پوچھا، بیٹا آپ کون ہو اور یہاں اس پارک میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ اس نے میری بات سن کر کچھ نہ کہا، بس چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ کے ماما پاپا یہاں نہیں؟ میرے اتنا پوچھتے ہی اس نے جلدی سے کہا، آپ میرے ابا کو بچا لیں، وہ بہت مشکل میں ہیں۔ اتنی چھوٹی بچی کو اس طرح ٹھیک سے بولتے دیکھ کر بھی میں حیران تھی۔ یہ ایک بہت پراسرار بات تھی کہ اتنی چھوٹی عمر کی بچی اتنی صفائی سے اردو میں بات کر رہی تھی اور اپنے ابا کے لیے مدد مانگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، بیٹا آپ کو پتہ ہے آپ کے ابا کہاں ہیں؟ وہ بولی، ابا اسی حویلی میں بند ہیں جہاں آپ کام کرتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور اس آدمی نے تہہ خانے میں اس بچی کے باپ کو قید کر رکھا ہے۔ وہ پلک جھپکتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں گھر آئی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ رات ہوتے ہی جب شور کی آوازیں آئیں تو چپکے سے اٹھ کر آدمی کے کمرے میں آئی۔ وہ اس وقت نیچے تہہ خانے میں تھا۔ میں نے اس کا کمرہ دیکھا تو کانپ اٹھی، کیونکہ وہاں مردار جانوروں کی ہڈیاں موجود تھیں۔ پاس ہی کچھ پیالوں میں لال رنگ کا کچھ مادہ تھا جس سے خون کی سی بسیند آ رہی تھی۔ یہ آدمی یقیناً کوئی عملیات کرتا تھا، تبھی یہ سب کچھ اس کے کمرے میں تھا۔ اس کے بعد میں نے سارا کمرہ چھان مارا کہ کچھ تو ہاتھ لگ سکے۔ آخرکار اس کی الماری سے ایک لال رنگ کی پوٹلی برآمد ہوئی۔ میں وہ پوٹلی لے کر فوراً بھاگی۔ اپنے کمرے میں آ کر کھول کر دیکھا تو اس میں ایک انگوٹھی تھی جس میں بڑا سا لال رنگ کا پتھر تھا۔ آخر اس نے یہ انگوٹھی
کیوں اتنا چھپا کر رکھی ہے؟ میں نے اگلے دن تہہ خانے میں جانے کا ارادہ کیا۔ وہ آدمی صبح جس وقت سو رہا تھا میں چپکے سے تہہ خانے میں گئی۔ وہاں بھی گلی سڑی بدبو پھیلی ہوئی تھی اور مجھے کسی کی اذیتناک سسکیاں بھی سنائی دیں۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، کوئی ہے کیا یہاں؟ مجھے ڈر بھی تھا کہ وہ شخص میری آواز سن کر جاگ نہ جائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کونے سے مجھے بھاری آواز سنائی دی، بچاؤ مجھے یہاں سے نکالو۔ میں نے جلدی سے کونے میں دیکھا تو وہاں لمبا چوڑا شخص بیٹھا تھا جو کہ زخمی اور نڈھال تھا۔ میں نے کہا، آپ کو اس نے کیوں بند کر رکھا ہے؟ وہ بولا، میں انسان نہیں ہوں، جنزادہ ہوں، میرے پاس جناتی طاقتیں ہیں، مگر اس مکروہ جادوگر نے کالے عملیات سے میری طاقتوں کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس جنزادے سے پوچھا، آپ کو کیسے وہ طاقتیں دوبارہ مل سکیں گی؟ وہ بولا، اس کے پاس میری جناتی انگوٹھی ہے، اگر وہ مل جائے تو مجھے میری طاقتیں مل جائیں گی۔ میں نے پھرتی سے اپنے پاس رکھی پوٹلی سے انگوٹھی نکال کر اسے تھما دی۔ اس نے وہ پہن لی اور اپنی طاقتوں سے اس خبیث جادوگر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ جنزادہ اپنی بیٹی سے دوبارہ مل کر بے حد خوش ہو گیا تھا اور انعام کے طور پر انہوں نے یہ حویلی میرے نام کر دی، جو کہ ان کی ہی تھی اور ان کی خاندانی حویلی تھی۔ خود وہ اپنی دنیا میں لوٹ گیا تھا۔ جاتے وقت مجھے اتنی دولت دے کر گیا جس سے میں اور میری آنے والی نسلیں آسانی سے زندگی گزار سکتی تھیں۔